اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اشکان قرآن، آج ہم سورہ نصر کی تلاوت کریں گے۔ اس کی کل آیات 3 ہیں اور یہ سورہ مدنی ہے۔ تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء، اب یہاں پر رک کے ان دو لفظوں کو صحیح کرتے ہیں۔ اذا یہاں پر اکثر پڑھا جاتا ہے اذا نہیں پڑھنا، اذا میں زے پڑھی جاتی ہے، رے کے بعد جو زے ہوتی ہے وہ زے کی آواز آتی ہے اذا میں، جبکہ یہاں پر ذال ہے۔ تو ہم اس کو ذال کیسے پڑھیں؟ ذال کی اور زے میں کیا فرق ہے؟ تو اس کی آواز اور مخرج میں یہ فرق ہے کہ آپ نے جب ذال پڑھنی ہے تو اپنی زبان کی جو نوک ہے اس کو اوپر کے سامنے کے جو دو بڑے دانت ان کو ثناء علیہ کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ لگا کے تھوڑی سی زبان باہر نکال کے ان دانتوں کے ساتھ زبان لگی رہے اور تھوڑی سی زبان کی نوک باہر نکلی ہوئی ہو اوپر کے سامنے کے دو دانتوں کے ساتھ، تو آپ جب ادا کریں گے تو آپ کی ذال ادا ہوگی۔ ذال ذا اذا جاء، یہاں پر اذا جاء، جا کے اوپر موٹی مد ہے۔ مد کی دو قسمیں ہیں، ایک چھوٹی مد اور ایک بڑی مد۔ تو جب بڑی مد ہو تو وہ بعض قراء کے نزدیک 6 اور بعض کے 4 اور بعض کے 3، تو جو چھوٹی مد ہے وہ 2 الف یا 3 الف کے برابر۔ تو یہاں پر ہم کم از کم اس کو 3 الف سے زیادہ کھینچیں گے۔ جاء، یہاں پر بڑی مد ہے۔ نصر اللہ، یہاں پر جو سین کی آواز زیادہ تر سنی جاتی ہے، نصر اللہ پڑھ دیتے ہیں، نس میں سین آ جاتی ہے تو ہم صاد پڑھیں گے۔ نصر اللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس لفظ کے اوپر آپ نے بہت توجہ کرنی ہے۔ یا والفتح پڑھتے ہیں اکثر لوگ، میں نے تلاوت جب لوگوں سے سنتا ہوں تو وہاں پر آواز جو ہے ہا کی سنائی نہیں دیتی، جبکہ آخر پر ہا ہے۔ یہ جو جیم کے بعد ہا ہے اس کی آواز گلے سے ادا ہوتی ہے، یہ حروف حلقی میں سے ہے۔ والفتح اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ورأی، یہاں پر ورا را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ ورأیت الناس، یہاں پر ادغام ہوگا، ادغام بالغنہ، یعنی غنے کی آواز سنائی دے گی۔ ورأیت الناس یدخلون، ید، یہاں پر ید دال کے اوپر جو جزم ہے اور سرخ دال آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر قلقلہ کرنا ہے۔ یہ لفظوں کو کلر اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم متوجہ ہو جائیں کہ یہاں پر کون سا تجوید کا کلیہ لاگو ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر قلقلہ کرنا ہے۔ قلقلہ کا مطلب ہے آواز جیسے کسی چیز کی ٹکرا کے واپس آتی ہے آواز، اس طرح کی آواز۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اچھا، اب یہاں پر تھوڑا سا آپ نے توجہ کرنی ہے، کہیں پر ہم اللہ کو پر کر کے پڑھتے ہیں اور کہیں پر بریک پڑھتے ہیں۔ تو اس کا کیا کلیہ ہے؟ تو اس میں آپ نے توجہ کرنی ہے، جب اللہ کے پیچھے جو حرف ہے اس کی حرکت کو آپ نے دیکھا ہے، اگر اس کے اوپر زبر ہے تو آپ نے پر کر کے پڑھنا ہے، اگر اس کے نیچے زیر ہے تو آپ نے بریک کر کے پڑھنا ہے۔ یہاں پر دیکھیں نون کے نیچے زیر ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے دین اللہ، نیلا، اللہ کو موٹا کر کے نہیں پڑھے۔ یہاں پر اکثر لوگ اس کو بھی موٹا کر دیتے ہیں، جبکہ پیچھے یہ جو ترقیق کی آواز ہے یعنی پتلی آواز آنی چاہیے تھی، وہ پر کر کے تفخیم کر کے پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھ دیتے ہیں۔ ترقیق کر کے پڑھنا ہے، اللہ کو پتلا کر کے پڑھنا ہے، دین اللہ افواجا۔ اب یہاں پر آپ کے لیے ایک اور کلیہ ہے کہ اگر آپ اس کو ملا کے اگر پڑھیں گے تو جیم کے اوپر 2 زبر ہے تو تنوین ہے، جب تنوین یعنی 2 زبر ہوں، 2 زیر ہوں یا 2 پیش ہو، اس کو تنوین کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر 2 زبر ہے، یا نون ساکن ہو، نون کے اوپر جزم آ جائے
جب نون کے اوپر جزم ہو، یہ دو کلیہ ہیں، یا تنوین ہو، دو زبر کی، دو زیر کی، دو پیش کی، یہاں پر دو زبر کی تنوین ہے تو آگے حروف حلقے میں سے کوئی حرف نہ ہو تو وہاں پر ہم اخفا کرتے ہیں اس نون کی آواز کو، جیسے جن تھا، جن، افواجن، اس میں نون کی جو آواز آ رہی ہے اس کو ہم غنہ میں بدل لیں گے، نون کو چھپائیں گے، واضح کر کے نہیں پڑھیں گے۔ افواجن، جن کو آگے ہم اگر لام الف لا لکھا ہوا ہے دائرے کے اوپر، آیت ختم ہو رہی ہے تو لام الف لا جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ آپ آگے اس کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں، تو ہم آگے پڑھیں گے تو اس در اخفا کریں گے، رکیں گے تو پھر اخفا نہیں ہوگا۔ فی دین اللہ افواجن فصبح، افواجن، جن تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے تو نون کی آواز غنہ میں بدل جائے گی۔ افواجن فصبح، فصبح، فصبح بحمد، فصبح بحمد ربک، فصبح، یہاں پہ ہا کی آواز جو ہے فصبح بحمد، بحمد، بے حمدے نہیں پڑھنا، بی حمدی، دی، بی حمدی، بحمد ربک، ربک، واستغفر، واستغفر، پھر آخر پر ہا کی آواز آنی چاہیے، پھر انہو، یہاں پر ادغام ہوگا، انہو کان، انہو کان توابا، توابا، یہاں پر ادغام بالغنہ نہیں ہے، بالغنہ ہے، بلا غنہ نہیں ہے، سوری، یہاں پر بھی ادغام ہے اور یہاں پر بھی ادغام ہے، دیکھیں دونوں کا کلر ایک کر دیا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہاں پر ادغام ہے اور یہاں پر بھی ادغام ہے، تو یہاں پر قلقلہ کرنا ہے اور یہ جو بلیو کلر ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر اخفا ہونا ہے۔ تو یہ علامتیں اس لیے لکھی گئی ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور متوجہ ہونے میں یہ علامتیں لگائی گئی تاکہ آپ بر وقت متوجہ ہو کر اس کلیے کو اور تجوید کے اس رول کو اپنا کر اس تلاوت میں اپنی بہتری لا سکیں۔ امید کرتا ہوں آج کی آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور جو دوست نئے ہیں وہ میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک یہ اس کو آگے شیئر کریں، واٹس ایپ کے گروپس میں بھی آپ شیئر کر دیں، کوئی ایک بندہ بھی ایک لفظ اچھی طرح سے پڑھنا سیکھ جاتا ہے تو اس کا آپ کو اجر بھی ملے گا اور ساتھ میری سپورٹ بھی ہوگی، تو ہم سب کو خدا قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے، نیکسٹ سبق کے لیے پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔